بسم الرحمن الرحیم۔ مدرسہ ڈسکورسز میں جو چیزیں ہم نے سیکھی، جو اہم چیزیں مجھے لگیں، کچھ تو ان کی نشاندہی کروں گا اور کچھ ایسی چیزیں جو مجھے نظر آتا ہے کہ اس کے مسائل ہیں، دوسرا ان چیزوں کو ذکر کروں گا۔ سب سے پہلی چیز ہم نے اس کے ذریعے انگلش کو سیکھا، جس کا پروفیشنل لائف میں ہمیں بہت فائدہ ہوا۔ کچھ جابز انٹرویوز میں یا بعض اور جگہوں پر بھی انگلش کو ہم نے معاشرے میں جو ہے وہ بہت فائدہ ہوا۔ دوسری چیز، سائنس اور فلسفہ کے جو مباحث ہیں ان کے ساتھ ہمارا تعارف ہوا۔ اس سے قبل سائنس اور فلسفہ سے ہماری آشنائی نہیں تھی۔ ورلڈ ویو کیا ہوتا ہے اور کیسے بنتا اور چینج ہوتا ہے، اس کا پہلی مرتبہ تعارف ہمیں مدرسہ ڈسکورسز کے ذریعے ہوا۔ مختلف ادوار میں کون سے ورلڈ ویو رہے اور ان کے اثرات کیا تھے، یہ سب پڑھنا بہت مفید اور دلچسپ تھا۔ فلسفہ کی تاریخ بالکل آسان اور عام فہم انداز میں ہمیں پڑھائی گئی اور فلسفہ کی مختلف جو تھیریز تھیں ان کا تعارف، اور مختلف ادوار میں جو بڑے بڑے فلسفی گزرے ہیں ان کا ہمیں تعارف مدرسہ ڈسکورسز کے ذریعے ہوا۔ تیسری اہم چیز، ہمیں اپنی جو اسلامی روایت اور تراث ہے اس کو دیکھنے کا ایک بالکل مختلف زاویہ سامنے آیا جو اس سے قبل ہمارے سامنے نہیں تھا، کہ ہماری جو روایت ہے اس میں مختلف اور متنوع جو رجحانات ہیں، اور ان جو مختلف رجحانات رکھنے والے اہل علم ہیں انہوں نے روایت میں علمی کنٹریبیوٹ کیا تو ایک خوبصورت روایت ہمارے سامنے آتی ہے۔ روایت میں سے امام شاطبی، امام غزالی، ابن رشد اور ابو الحسن اشعری، ابو منصور ماتریدی، ابن تیمیہ اور شاہ ولی اللہ جیسے اساتین علم، جن میں سے بہت سے اہل علم کو ہم نے اس سے قبل نہیں پڑھا تھا، ان کی کتابوں سے براہ راست تعارف اور ان کی کتابوں سے مختص متون کو ہم نے مدرسہ ڈسکورسز میں پڑھا۔ اسی طرح اپنی روایت میں سے کلام، فلسفہ، اصول فقہ اور فقہ کی کئی مباحث کو مختلف انداز میں، یعنی اس سے پہلے ہم نے اس انداز میں ان چیزوں کو نہیں دیکھا تھا جس انداز میں ہمیں اس پلیٹ فارم کے ذریعے ان چیزوں کو دکھایا گیا، تو یہ بھی ہمیں ایک موقع ملا۔ مدرسہ ڈسکورسز کے ذریعے ہمارے علم و فکر، مطالعہ کے موضوعات اور سوچنے کے انداز میں وسعت آئی۔ اس کے بعد مدرسہ ڈسکورسز کے جو مسائل ہیں وہ کچھ چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ ایسے لگتا تھا کہ عملیت سے خالی یہ ابحاث جن کے آخر میں بھی ہم وہیں کھڑے ہوتے ہیں، ان کا آخر فائدہ کیا ہے؟ پہلے ایک دن بحث، دوسرے دن 1 سال 2 سال، تو پھر اس کے بعد بھی وہیں کھڑے ہوں، تو اس کا آخر فائدہ کیا ہے؟ دوسری چیز، ہم بجائے معاشرے پر کوئی اثر ڈالنے کے، مجھے ایسے لگتا تھا کہ معاشرے میں جو کچھ چیزیں قبول کر لی گئی ہیں اور معاشرے کی جو رائج فکر ہے، مجھے ایسے لگتا تھا کہ ہم اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں اور اس کو ہی قبول بنانے میں یا اسی کے پیچھے چلنے میں جو ہے وہ ہمارا ایک کردار ہے۔ معاشرے پر اثر ڈالنے میں مجھے ایسے لگتا تھا کہ ہمارا کوئی کردار نہیں ہے۔ اسی طرح عقل کے ایک خاص زاویہ نظر کی طرف اگر زیادہ تر لوگوں کا رجحان ہو، مطلب ایک چیز کو ہم کہتے ہیں کہ یہ عقلی چیز ہے، لیکن اس عقل میں بھی اگر 10 لوگ 20 لوگ ایک ہی عقل کی طرف جا رہے ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ بھی ایک تقلید اور جمود کی قسم ہے جس کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد ہمارے مذہب کی طرف میلان یا اطمینان اور مذہب کو عقلی بنیادیں فراہم کرنے اور سوسائٹی میں اس کو عقلی بنیادوں پر استوار کرنے کی بجائے مجھے ایسا لگتا تھا کہ ہم مذہب سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں، لیکن اس میں جو اطمینان کے لیے بظاہری بات ہے کہ بندہ کچھ چیزیں ڈھونڈ لیتا ہے، تو
استاد محترم عمار صاحب نے ایک مرتبہ فرمایا کہ جو تہذیبوں کے مسائل ہوتے ہیں وہ کسی ایک آدھ مجلس میں حل نہیں ہو جاتے کہ ہم یہاں بیٹھیں اور 2-4 گھنٹوں میں ان کو حل کر کے اٹھ جائیں سارے مسائل حل ہو گئے، بلکہ یہ ایک صدیوں کا کام ہوتا ہے. جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری تہذیب میں صدیوں تک جو اہل علم پھیلے ہوئے ہیں اور ان کے مختلف شیڈز ہیں، تو یہ کوئی 1-2 دن کا کام نہیں ہے. تو مجھے اطمینان ہو گیا کہ ہمارا کام یہی ہے کہ ہم اپنا حصہ ڈالتے رہیں، باقی آہستہ آہستہ اس میں جو ہوگا وہ ہوتا رہے گا. اسی طرح استاد محترم مولانا زاہد الراشدی صاحب نے بھی ایک بار فرمایا کہ جو ایسی چیزیں جو ایک معاشرے کی ضرورت ہیں، ہمارے ایک علمی ڈسکورس کی ضرورت ہیں، ان کے پیچھے ہم اگر چلیں گے یا ان کو اگر ہم بحث کریں گے ان میں، تو لازمی بات ہے کہ کچھ مسائل بھی ساتھ ہوں گے. تو ایسا نہیں ہے کہ ہمیں ادراک نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کچھ بہت خطرناک قسم کے مسائل بھی جڑے ہوئے ہیں، لیکن ہم پھر بھی آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کی طرف جائیں. تو اس کا مقصد یہی ہے کہ یہ دونوں قسم کی چیزوں پر مشتمل ہے کہ اس میں خیر بھی برآمد ہوگی، شر بھی برآمد ہوگا، وہ ساتھ ساتھ چلتا رہے گا. تو یہی کچھ باتیں تھیں جو مجھے کرنی تھیں. مدرسہ ڈسکورسز کا ہمارا بیسیکلی ہمارا جو بحیثیت طالب علم اس سے منسلک ہونے کا دورانیہ تھا وہ تو 3 سال تھا، لیکن مختلف ورکشاپس بعد میں بھی جاری رہیں. تو جو 5 سالہ اس کا ایکسپیرینس ہے اس کے متعلق بہت سی باتیں ہیں جو ذہن میں ہیں، لیکن میں یہاں پر صرف 2 نکات ایسے ہیں جن کو ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا. ایک تو مدرسہ ڈسکورسز میں جو اساتذہ تھے ان کا جو انداز تعلیم تھا وہ انداز تعلیم بہت ہی اہم تھا. یعنی انہوں نے اپنی کوئی چیز، کوئی خاص اپروچ اور کوئی خاص نتیجہ یہ طلباء پر امپوز نہیں کیا، بلکہ طلباء کے لیے مکمل طور پہ انہوں نے اسپیس چھوڑی کہ آپ چیزوں کو خود سمجھیں، خود دیکھیں، جس نتیجے پر آپ پہنچیں وہی نتیجہ آپ کے لیے اہم ہے. تو مجموعی طور پہ جو اساتذہ کا انداز تربیت تھا وہ اس حوالے سے بھی بہت اہم رہا، اور دوسرا طلباء کو اور اسٹوڈنٹس کو انکریج کرنے کے حوالے سے وہ بھی بہت اہم رہا. بعض اوقات ایسا محسوس ہوتا تھا، خاص طور پہ ہم نے جو ہمارا پہلا بیچ تھا اس میں ہم نے ابراہیم موسیٰ صاحب سے کچھ چیزیں پڑھیں، ان سے ہم لوگوں کا تعلق کچھ بنسبت دوسروں کے زیادہ رہا. تو اس میں بعض اوقات ایسا فیل ہوتا تھا استاد جی عمار صاحب، اسی طرح ابراہیم موسیٰ صاحب مہان صاحب، تو ان سے جو تعلق ہوتا تھا یا وہ جس انداز سے طلباء کو ابھارتے تھے علمی تحقیق کے لیے، فکری تحقیق کے لیے، اسے ایسا فیل ہوتا تھا کہ زبان حال سے ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم یہ نہیں کر سکتے یا ہمارے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے، لیکن وہ لوگ کہتے تھے کہ نہیں تم کر سکتے ہو، تمہارے اندر صلاحیت ہے. یعنی اس انداز سے انہوں نے ہم لوگوں کو انکریج کیا. استاد جی عمار صاحب نے بھی، ابراہیم موسیٰ صاحب نے بھی، اور ہمارے جو دیگر اساتذہ انہوں نے بھی. یہ تو اساتذہ کی تربیت کے حوالے سے اور ان کے انداز تعلیم کے حوالے سے، تدریس کے حوالے سے بات تھی. باقی جہاں تک مدرسہ ڈسکورسز کا پروجیکٹ ہے اس میں جو سب سے اہم نقطہ تھا وہ نقطہ ایسا تھا کہ اس کے اندر کورس کے اندر ہر چیز متحرک ہمیں نظر آئی. یعنی ہر چیز ہر پہلو سے زندہ اور متحرک نظر آئی. صرف ایک چیز ایسی تھی جو ایسا لگتا تھا کہ جامد ہے، لیکن وہ بھی باقی چیزوں کو حرکت دینے کے لیے ایک سٹینڈ لیا گیا تھا، اور وہ سٹینڈ تکثیریت کا میرے خیال سے تھا. تنوع کا جو سٹینڈ اساتذہ نے لیا، تنوع کا سٹینڈ لیا کہ اس سٹینڈ کے ذریعے سے باقی ساری چیزیں جو اہم چیزیں ہیں وہ حرکت میں رہیں. تو ایک بہت ہی تاکہ زندہ اور متحرک فکر تمام طلباء کی اپنی اپنی حیثیت سے وہ وجود میں آئے. باقی مدرسے کا جو ایکسپیرینس تھا، اس کے بعد جو مدرسہ ڈسکورسز کا ایکسپیرینس تھا، اس کے اندر بنیادی فرق بھی میرے خیال سے یہی ہے. وہاں تنوع مجھے ذاتی طور پر دیکھنے کو نہیں ملا، کیونکہ وہاں پر جب ایبسولوٹ ٹروتھس ہر چیز ہوتی ہے، مطلق حق ہے، سچ ہے، صداقت ہے، اس پر سٹینڈ لینا ہے، تو وہاں تنوع کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. تو یہاں پر وہ چیز بھی بہت زیادہ تھی. باقی مدرسے سے نکلنے کے بعد جو میرے ذاتی طور پر نفسیاتی، فکری اور عملی مسائل تھے، جن کی وجہ سے میں ابتدا میں
بہت زیادہ انگزائٹی کے اندر جسمانی طور پہ اور ڈپریشن کے اندر بھی چلا گیا تھا، اس کو بھی میں نے ایکسپیرینس کیا. تو ان مسائل کو حل کرنے میں مدرسہ ڈسکورسز نے بہت اہم کردار ادا کیا. وہ مسائل ایسے تھے کہ یا تو ان کی وجہ سے میں سماجی دباؤ میں رہ کر اپنی جو ایک لائن مدرسے نے دی تھی اس لائن کو کنٹینیو کرتا، یا اس سے بالکل باغی ہو کر، بالکل بغاوت کر کے روایت پرستی تو یک طرف ہو سکتا ہے مذہب ہی کو الگ کر دیتا. میں قلبی طور پہ مدرسے سے نکلنے کے بعد مومن ہو گیا تھا، اگرچہ ذاتی حلیہ وہی مدرسے والا ہی تھا. تو مدرسہ ڈسکورسز میں آنے کے بعد جو ایک یو ٹرن آیا کہ پہلے مدرسے سے نکلنے کے بعد چونکہ مسائل آئے فکری، نفسیاتی اور عملی مسائل، ان کی وجہ سے تنفر، ایک روایت سے تنفر مزاج کے اندر پیدا ہوا. لیکن مدرسہ ڈسکورسز میں آنے کے بعد اساتذہ ہی نے ہمیں بتایا، ہم لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم لوگوں نے جو پڑھا ہے مدرسے میں وہ بالکل فضول ہے، اس کا جو عملی دنیا ہے اس سے کوئی کسی قسم کا تعلق نہیں ہے. لیکن مدرسہ ڈسکورسز میں آنے کے بعد یہ باور ہوا اور اساتذہ نے اس کا ادراک پیدا کرنے کی کوشش کی کہ نہیں، آپ لوگوں نے جو پڑھا وہ فضول نہیں ہے، وہ بہت اہم ہے، اور اس کو استعمال کیسے کرنا ہے، روایت سے کیسے جڑنا ہے، روایت سے آپ کا تعلق کیا ہوگا. اگین اس کے اندر انہوں نے پھر کوئی چیز امپوز نہیں کی، لیکن یہ بتا دیا کہ آپ ویکیوم کے اندر کھڑے نہیں ہو سکتے، ٹریڈیشن سے آپ کو جڑنا ہے. وہ جڑنے کا انداز کیا ہونا چاہیے، وہ روایت پسندانہ ہے، روایت پرستانہ انداز ہے، یا آپ نے اپنے انداز سے کوئی الگ اپروچ اختیار کرنی ہے. تو یہ 2-3 نکات تھے جو میں سمجھتا تھا کہ شیئر کرنا اہم ہے. جزاک اللہ. السلام علیکم. اسٹیج انزائٹی ہو رہی ہے، شروع میں اس کو کنٹرول کرتے ہیں. جی، میرا نہیں خیال تھا کہ ہمیں اسٹیج پہ بلا لیں گے، یہ خیال تھا کہ میز پر بیٹھے بیٹھے ہی بات ہو جائے گی. تو مدرسہ ڈسکورسز میرے لیے ایک بہت اچھا موقع تھا. جب مدرسے کی تعلیم مکمل ہوئی، اس کے بعد عصری تعلیم حاصل کی، پھر مدرسے سے جیسے زید بھی بتا رہا تھا، پھر آپ کبھی کبھی کٹنے بھی لگ جاتے ہیں اپنی اس روایت سے، کیونکہ اس کی ریلیونس دنیا میں پھر کتنی ہے، آپ کی جابس میں کتنی ہے، اس حوالے سے وہ چیزیں پھر آپ کٹنا جو ہے وہ کوئی اتنا نیچرل عمل نہیں ہوگا. تو مدرسہ ڈسکورسز کا جو پلیٹ فارم تھا وہ اسی علم کو آج کی دنیا کے لیے ریلیونٹ بنانے کے لیے ہمارے لیے بہت اہم تھا. بہت زیادہ سیکھنے کو ملا. اور ایون میں اس وقت پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ تھی، تو اس وقت جب میں پہلے نیپال کے سمر انٹینسو میں حصہ لیا تھا، وہاں پہ ڈاکٹر سعدیہ یعقوب سے ملاقات ہوئی. ان کی جینڈر اینڈ اسلام پر بہت زیادہ مہارت تھی، ان سے مجھے بہت مدد ملی اپنے تھیسس کے لیے بھی، جو کہ مطلب وہ معلومات مجھے جرمنی میں ڈائریکٹلی نہیں مل رہی ہیں، تو وہ مجھے امریکہ سے بہت اچھی ایک سپورٹ مل گئی، علمی سپورٹ. تو مطلب بہت سی جہات ہیں جن میں مدرسہ ڈسکورسز نے ہمیں مدد دی اپنی پروفیشنل لائفز میں. اور دوسرا اس میں بہت زیادہ اہمیت دی جاتی تھی جینڈر کے موضوعات پر بھی بہت بحثیں ہوتی تھیں، اور اکثر جو ہے تو وہ ظاہر ہے اس میں پھر جب گرما گرم بحثیں بھی بہت زیادہ چلی ہیں. تو یہ میں مدرسہ ڈسکورسز کا ایک بہت اہم کنٹریبیوشن سمجھتی ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ جینڈر کی بحثوں کو اٹھایا، اور ہر طرح کے خیالات جتنے بھی اسلام اینڈ جینڈر کے ڈسکورسز موجود ہیں اس وقت علمی دنیا میں، انہوں نے ان سب کو ٹیبل پر رکھا، ان پر بحث کروائی. اور اسی کے حوالے سے میں آخر میں سوچ رہی تھی کہ اگر میں اس کو سمرائز کروں گی تو کیسے کروں گی کہ ابھی بھی ہماری جو علمی روایت ہے اس میں مزید جینڈر کے حوالے سے بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ جب میں کتابیں اٹھاتی ہوں تو عورتوں کے لیے جو ہے مطلب جیسے کتاب ہوتی ہے یہ 90% مرد کی ہے، پھر اس کے بعد عورتوں کے مسائل کا حصہ آ جاتا ہے. تو عورتیں اصل میں جو ہے وہ 50% ہیں، تو ان کا 50% ہی حصہ ہونا چاہیے ان کتابوں میں بھی، اور ان کو الگ سے کر کے یہ عورتوں کے مسائل یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ چیز جو ہے مدرسہ ڈسکورسز کے کورس میں مجھے نہیں محسوس ہوئی، اور مجھے بہت اچھا لگا یہ بات. اس کے علاوہ ایک اور چیز جو ہے وہ ڈائریکٹ مطلب یہاں سے سیکھ کر یہ بات سمجھ میں آئی
کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی پروجیکٹس شروع کیے تھے، انہوں نے ہمیں ربا کے بارے میں بتایا، ہم نے مل کر اسے آگے بڑھایا، اور پھر ہم اسلامک بینکنگ کا ایک بہت بڑا سسٹم کھڑا کر دیا ہے مسلمانوں نے۔ اسی طرح سے اگر انہوں نے زکوٰۃ کے بارے میں بتایا، تو آج جو اسلامک جو آرگنائزیشنز ہیں بہت بڑی بڑی، جو کہ رفاہ کا کام کر رہی ہیں، عیدی فاؤنڈیشن ہے، تو اسی طرح سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی وراثت کا، ان کی اس معاشرے میں حالت بہتر بنانے کا جو پروجیکٹ شروع کیا تھا، تو اتنا ہی اہم وہ پروجیکٹ بھی ہے، اور اس کو بھی مزید آگے بڑھانا چاہیے، اور عورتوں کو وہ حیثیت دینی چاہیے جو کہ ان کے معاشرے میں ہونی چاہیے بطور انسان، نہ کہ ان کو پہلے عورت کے طور پر نہیں بلکہ پہلے انسان کے طور پر سمجھنا، جیسے ہمیں اپنے نبی کریم نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد یہ تو جینڈر کے بارے میں میری فیلڈ ہے، میں ہمیشہ بولتی ہی رہوں گی اور کبھی چپ نہیں کروں گی۔ ایک اور جو ڈائریکٹلی پورے ڈسکورس سے نہیں، لیکن اس جو ہماری کرنٹ 3 days کی ورکشاپ چلی ہے اس کے بارے میں تھا، سیکولرزم کو ہم نے کافی ڈسکس کیا، اور اس کی جو ٹریڈیشن، علمی ٹریڈیشن کے بارے میں تو ہم نے بہت بات کی، لیکن مجھے ایک احساس ہوا کہ ہم عالمی جنگوں کے بارے میں اتنی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم امن کے دور کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ہم ٹریڈیشن کے بارے میں بات کر رہے ہیں، لیکن جو اصل میں مغرب میں مذہب سے متنفر ہونے کی ایک بہت بڑا جو وجہ آئی تھی، وہ 2 world wars جو تھیں، جس میں عیسائیوں نے عیسائیوں نے یہودیوں کا قتل عام کیا تھا، اور ایک بہت ہی ظالمانہ انداز سے نہ صرف انہوں نے ویسٹ میں بلکہ اس جنگ کو پوری دنیا میں ڈال دیا تھا۔ یہاں پر ہمارے ساؤتھ ایشیا میں بھی بہت زیادہ نقصانات ہوئے تھے، جانی مالی، لوگوں کی زندگیاں تباہ ہو گئی تھیں۔ تو اس کے بعد جو لوگ چاہتے تھے کہ کسی ایک مذہب پر بنیاد نہ ہو بلکہ انسانیت پر بنیاد ہو، ہم اگر کہیں پہ دنیا میں ظلم ہو رہا ہے تو اس کو ہم اگر روکنا چاہیں تو اس کو ہم ایک مذہب کے ماننے والے ہمیں نہیں ملیں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ سب مسلمان ہیں اور سب کے سب مسلمان مل کر اس ظلم کو روکیں گے، ہمیں کوئی انسانیت کے ضابطے مقرر کرنا ہوں گے۔ تو اسی سے پھر ہیومن رائٹس کی جو ٹریڈیشن بنی تھی، اب یہ ٹریڈیشن جو ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ جو برسر اقتدار طبقے ہیں ان کے لیے یہ بہت فیوریٹ ٹاپک ہو۔ اس لیے جب ہم ویسٹ کی تفہیم کر رہے تھے بار بار، تو ابھی بھی مدرسہ ڈسکورسز میں دیکھتی ہوں کہ ہم ویسٹ کا لفظ ایک دم سے استعمال کر لیتے ہیں، مسلمان استعمال کر لیتے ہیں، ہم اپنی جو ٹرمینالوجی ہے اس میں احتیاط نہیں کرتے ہیں کہ ویسٹ ایک نہیں ہے، ویسٹ بہت سارے ملک ہیں، اور پھر ہر ایک ملک کے اندر جو ہے تو پھر سیاسی پارٹیاں ہوتی ہیں اور ان کے الگ الگ جو ہے وہ نظریے ہوتے ہیں۔ تو ہمارا جو ہے وہ آگے بڑھنا اگر ہم چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے سے ہم خیال ویسٹ میں لوگوں کو اپروچ کرنا چاہیے، اور ان کے ذریعے سے مل کر ہمیں اپنی نیٹ ورکنگ اور پھر اپنے مقاصد کو آگے بڑھانا چاہیے، نہ یہ کہ ہم ویسٹ کو ایک دائرے میں بند کر کے اور اس کو ریجیکٹ کر دیں۔ تو یہ چیز ابھی بھی مجھے اس کا لیک دکھتا ہے کہ ویسٹ کی تفہیم میں، اسی طرح سے اسلام کی تفہیم میں بھی، کہ اسلامی دنیا بھی ایک نہیں ہے۔ اسلامی دنیا میں انڈونیشیا کی مثال بھی ہے، جہاں پر ہر عورت کے لیے مسجد کی ایکسیس موجود ہے، چاہے وہ گاؤں میں رہتی ہے چاہے وہ شہر میں رہتی ہے، وہ اپنے محلے کی مسجد میں جا سکتی ہے، جو ہمارے پاس یہ سہولت نہیں ہے۔ تو اسلامی دنیا بھی ایک جیسی نہیں ہے اور ویسٹ بھی ایک جیسا نہیں ہے۔ تو یہ ایک ابھی بھی مجھے لگتا ہے کہ یہ ہمیں اگلے جو ہم سیشنز کریں گے تو اس ٹاپک کو ضرور اٹھانا چاہیے کہ کیسے ہم تھوڑی سی اپنی پلورلزم کی تفہیم کو مزید بہتر بنائیں۔ میرے خیال میں یہ کافی تھا۔ تھینک یو۔ آپ سب کا شکریہ۔ مدرسہ ڈسکورسز بہترین پروگرام ہے اور ان مباحث کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ یقیناً ایک بہت بڑی کمی تھی جسے اس پروگرام نے فلفل کیا ہے، اور تراث سے جو جدید مباحث کو اس نے جوڑا ہے، بڑے خوبصورت اور دلچسپ انداز میں اس نے جوڑا ہے، اور ضرورت تھی بر صغیر کے جو محققین ہیں، جو علماء ہیں، ان کی کاوشوں کو اس میں پیش کیے جانے کی، وہ اس میں پیش کی گئی ہیں۔ سر سید کو بالخصوص فوکس کرنے کی ضرورت ہے، اور دیگر ابحاث بھی جو ضروری ہیں میں سمجھتا ہوں ان کا بھی اس میں اضافہ کیا جانا چاہیے، اور اس میں ہرمونٹکس وغیرہ بھی شامل ہے، وہ بہت مفید ہے۔ ایسی اگر ابحاث جاری رہیں تو ان کا بڑا فائدہ ہوگا، اور اس سے اسلام کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس سے اسلام یا مسلمانوں کو خطرہ نہیں ہے، اس سے ہمیں فائدہ ہوگا کہ معاصر دنیا میں کیا چل رہا ہے، یہ سمجھنے میں ہمیں فائدہ ہوگا۔ پہلے جو علماء کرام ہیں
وہ ان چیزوں سے، ان بحثوں سے نابلد ہیں، تو یہ اس میں ہمارے مغرب کو سمجھنے میں اور جدید دنیا کو سمجھنے میں ہمیں فائدہ ملے گا، اور اس کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ بالخصوص عورتوں کے حقوق کے مسائل ہیں، انسانی حقوق کا مسئلہ ہے، یہ تکثیریت ہے، ایسی بحثوں پہ فوکس کرنے کی ازحد ضرورت ہے۔ بہت شکریہ، یہ چند کلمات ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بھی اختصار کے ساتھ یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک انتہائی مفید پروگرام تھا، جس میں شرکت کر کے بہت سے فوائد حاصل ہوئے، لیکن شروع میں جب اس میں انرول ہوئے ہم، تو جیسے ہماری ایک طبیعت ہوتی ہے کہ ہمارے سینسر فوراً آن ہو جاتے ہیں اور سازش کی بو ہر چیز سے آنے لگتی ہے۔ تو میری بھی انگلش سے انڈرسٹینڈنگ کوئی اتنی زیادہ نہیں تھی، کیونکہ مصر میں زیادہ رہنے کا موقع ملا، تو عربی کے ساتھ واقفیت زیادہ تھی۔ تو جب میں نے مدرسے کے ساتھ ڈسکورس کا لفظ پڑھا تو انگلش اتنی آتی تھی کہ میں نے کہا کہ جہاں ڈس لگ جائے وہاں تو پھر منفی معنی آنا چاہیے، جیسے ڈس رسپیکٹ ہے، ڈس گریس ہے، ڈس مینجمنٹ ہے، ڈس مس ہے۔ تو میں نے کہا یہ مدرسے کو ڈس مس کرنے کی کوشش تو نہیں ہے گئی، تو ایک اس طرح کا خدشہ جو ہے وہ محسوس ہوا جی۔ لیکن پھر پتہ چلا کہ یہ ڈس مسنگ نہیں ہے، بلکہ یہ ڈسکشن ہے کہ مدارس کے سارے لوگ مل بیٹھیں اور ان مسائل میں آپس میں مباحثہ کریں، گفتگو کریں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مدرسہ ڈسکورس کا ایک بہت پلس پوائنٹ ہے کہ انہوں نے یہ ڈسکشن کا بند دروازہ جو ہے اسے ہمارے لیے کھولا ہے، کیونکہ ہم اپنی اپنی چار دیواریوں میں یہاں قید رہتے ہیں، اور ایک ٹیبل پہ دو مختلف مسالک کے لوگوں کا مل بیٹھنا یہ عنقا ہے، اور اگر مل بیٹھیں بھی تو 2 گھنٹے بھی بیٹھے رہیں تو تیوری چڑھی رہتی ہے، اور ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا ایک کردار ہے کہ جس کو مدرسہ ڈسکورسز نے ان 2 سالہ ہمارے سیشنز میں ہمارے اندر یہ چیز پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ پتہ نہیں ہم کس حد تک کامیاب ہوئے، لیکن انہوں نے اپنی کوشش میں کوئی کسر نہیں باقی چھوڑی۔ دوسرا میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارا ایک مزاج ہوتا ہے، ججمنٹل اپروچ ہوتی ہے کہ فوری طور پہ کسی بندے پہ فتویٰ صادر کر دینا، کسی کے بارے میں کوئی ذہن فوری بنا لینا، اور ہر شخص کے بارے میں ملنے سے پہلے ہی ایک منفی تاثر بھی ہم قائم کر لیتے ہیں۔ تو خاص طور پہ میں ایکنالج کرنا چاہوں گا کہ عمار ناصر صاحب کا جو رویہ ہے اور جو مزاج ہے اور ان کے اندر جو دھیما پن ہے، اور جس طریقے سے یہ بڑے بڑے مختلف فی مسائل کو لیتے ہیں اور اس پہ بات کرتے ہیں، تو بہت کچھ سیکھنے کو ملا کہ ہمیں فوری طور پہ کسی چیز کے اوپر فیصلہ صادر نہیں کر دینا چاہیے، بلکہ ایک ہی مسئلے میں بہت سی آراء ہو سکتی ہیں، تو ان سب کو لیتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے۔ اور مجھے یہاں حضرت عبد الوہاب شارانی، کیونکہ تصوف سے بھی میرا ایک گہرا ربط ہے، تو ان کا قول یاد آتا ہے کہ انہوں نے اپنی طبقات الصوفیہ میں ایک جگہ پہ لکھا کہ العلم ثلاثۃ اشبار، عندما يدخل الرجل في الشبر الاول يتكبر، وعندما يدخل في الشبر الثاني يتواضع، وعندما يدخل في الشبر الثالث يقول انا لا ادري۔ تو یہ جو شبر اول ہے، ہم مدارس کے اکثر لوگ ابھی تک اس شبر اول میں ہی ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں کہ تکبر آ جاتا ہے، ہم چوں دیگر نیست والی کیفیت بنتی ہے کہ میرے جیسا اور کوئی نہیں، جو میں نے کہہ دیا وہ حرف آخر ہے، اور اب میری بات کے اوپر اگر کوئی بات کرے گا تو پھر فتویٰ سنے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مدرسہ ڈسکورسز کا ایک بہت بڑا کردار یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں شبر اول سے شبر ثانی کی طرف تحول کرنے میں بہت بڑا کردار ادا کیا۔ ایک بات مزید میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ایپسٹیمولوجی ہے یا تاریخ العلم جسے کہتے ہیں، بالکل ہم اس سے آگاہ نہیں تھے، اور بہت سارے ایسے موضوعات ہیں، سائنس ہے، کاسمولوجی ہے، ڈاکٹر ادریس آزاد صاحب بیٹھے ہیں، بہت کچھ ان سے سیکھا، اور جس طریقے سے انہوں نے سائنس کو اور شعر و سخن کا امتزاج پیدا کیا، تو میں نہیں سمجھتا تھا کہ سائنسدان بھی ادیب ہو سکتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ بہت کچھ ان سے بھی ہم نے سیکھا۔ دیگر اساتذہ جن میں ڈاکٹر ابراہیم موسیٰ ہیں، ڈاکٹر ترین صاحب کے جتنے بھی مناقشات ہیں، ان سے بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو ملا۔ تو ان سارے اساتذہ کو اللہ تعالیٰ مزید ترقی عطا فرمائے۔ ایک آخری بات، یہ جو جدیدیت کی بات چلتی رہی تو اس میں ایک تاثر ایسا آیا کہ شاید یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ لَتَرْكَبُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ کی جو حدیث ہے
کہ جو کچھ یورپ کے ساتھ ہوا ہے سیکولر ایج کا پورا تناظر ہمارے ساتھ ضرور ہونا ہی ہونا ہے. یعنی خورشید ندیم صاحب کی گفتگو سے بھی یہ تاثر ہوا کہ تیار ہو جائیں، اب آپ کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے اور آپ اسی کنویں میں گرنے والے ہیں جس میں یورپ گرا ہے. تو اس پہ میں صرف ایک یہ اپنا تاثر بیان کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمیں اس چیز کے ساتھ ساتھ اس چیز کی آپشن بھی رکھنی چاہیے کہ وہ جو اقبال نے کہا ہے کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب کا نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. تو کچھ ایسے امتیازات اسلام کو حاصل ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اسی جگہ پہ گر جائیں. مجھے ایک عرصہ امریکہ نیو یارک بروکلین میں رہنے کا اتفاق ہوا. میں نے اس معاشرے کو قریب سے دیکھا ہے. وہاں چرچ کو انہوں نے بالکل چھوڑ دیا ہے اور صرف سنڈے پریئر کے لیے جو آتے ہیں وہ بھی بابے آتے ہیں اور بالکل ہی وہ چرچ سے کٹ گئے ہیں. لیکن ہمارے ہاں مستشرقین نے بھی اس چیز کو مانا ہے کہ سیاسی اسلام بے شمار دفعہ شکست کا شکار ہوا، لیکن روحانی اسلام پھر اس کی مدد کے لیے آیا اور ریوائیول ہوا. اور ہم نے دیکھا شیخ محمود افندی جیسے لوگ ترکی میں تھے جب خلافت عثمانیہ کے بعد عربی رسم الخط ختم کر دیا گیا، اذان پہ پابندی ہوئی، مسجدوں کو تالے لگے، لیکن اس کے باوجود وہاں وہ ٹیکسی ڈرائیور بن کے بھی لوگوں کو قرآن پڑھاتے رہے. اور چیچنیا اور بوسنیا میں کیا کچھ ہوا. تو لہٰذا میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں کوئی نا امید ہونا چاہیے، بہت امیدیں ہیں اور میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اس سلسلے کو جاری رہنا چاہیے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ مجھے اپنے تاثرات کے اظہار کے لیے استاد مکرم نے دعوت دی. میں ممنون ہوں ان کا. چند باتیں مدرسہ ڈسکورسز کے حوالے سے جو میرے چند تاثرات وہ میں بیان کروں گا. مدرسہ ڈسکورسز بنیادی طور پہ یہ مدرسہ روایت کا، یعنی جو میرا تاثر ہے یہ مدرسے ہی کی ایک ایکسٹینشن ہے، بلکہ اسے ایکسٹینشن کہنا جو ہے وہ شاید مناسب، یعنی مدرسہ کی جو اصل روایت تھی یہ اس کا احیاء ہے. مدرسہ ڈسکورسز سے یعنی میں داخلی جو اس کے موضوعات ہیں اس کے اوپر تبصرہ یا تجزیہ کیے خیر دو تین عمومی باتیں جو ہیں. مدرسہ ڈسکورسز نے یعنی جو بہت واضح ہم محسوس کرتے ہیں جو ہمارے اندر تبدیلی آئی وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے جو علم کے دو رکن ہیں، ایک سوال اور ایک جواب. جواب کی اہمیت سے تو ہم بہت واقف تھے کہ جواب کیا ہوتا ہے، اور جواب ہی یعنی یہ ساری تقریباً ہماری علمیات جو ہے نا وہ اسی پہلو کے اوپر. لیکن سوال کیا ہے، سوال کی اہمیت کیا ہے، سوال کیسے تشکیل پاتا ہے اور سوال کیوں کر اٹھتا ہے اور اسے کیسے ٹیکل کیا جاتا ہے، یہ سوال کی اہمیت، علم کے اس دوسرے بڑے رکن کی اہمیت، یہ ہمیں اس ڈسکورسز میں آنے کے بعد ہمیں اس کا احساس ہوا کہ ایک چیز کو ہم ایسے ایک بوتل کو اس طرح یوں دیکھ رہے تھے، لیکن اس کو کیسے پورے طور پہ دیکھنا ہے، اوپر نیچے سے اس کی ساری جو ڈائمینشنز ہیں یہ ہمیں مدرسہ ڈسکورسز نے ہمیں یہ سکھایا ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ اس سے پہلے جو ہے وہ شرح صدر کا بہت ایک سادہ سا مفہوم تھا ہمارے ذہن میں کہ بس وہ جو سیکھا ہے اس کے اوپر قناعت کا نام ایک شرح صدر. تو مدرسہ ڈسکورسز میں آنے کے بعد احساس ہوا کہ وہ جسے ہم شرح صدر سمجھ کے وہ بیٹھے ہوئے تھے وہ اس کی حقیقت کیا تھی، اور وہ صرف ایک آنکھیں بند کر لینے کا نام تھا کہ ہم نے آنکھیں بند کیں اور محسوس ہوا کہ ہمارے سامنے کچھ بھی نہیں ہے اور الحمدللہ شرح صدر کے ساتھ ہم جی رہے ہیں. تو تیسرا یہ کہ مدرسہ ڈسکورسز نے یعنی یوں سکھایا ہمیں، جیسے ایک مثلا کافی ہے، کافی کا ایک کپ ہے، اس کے اندر چینی بھی ہے، دودھ ہے، کافی ہے، کریم بھی ڈالی ہے، لیکن مدرسہ ڈسکورسز نے یہ کیا کہ اس نے ہمیں چمچ پھیرا اس کافی کے اندر اور وہ کافی تیار ہوئی. اس نے ہمیں یہ بتایا کہ معاشرے کو، معاشرتی تناظر کس طرح ہماری روایت کے ساتھ لنک کرتا ہے اور یہ کس انداز سے جو ہے وہ ان چیزوں کو براہ راست، یہ روایت کے چیلنجز ہیں،
جسے ہم نے پہلے الگ الگ وہ موضوعاتی اس حوالے سے دیکھا تھا کہ یہ روایت کا یہ والا حصہ، یہ اس کا تو بالکل یہ کلام ہے، تو یہ تو منطق جو ہے یہ تو اور لوگوں کا کام ہے. لیکن مدرسہ ڈسکورسز نے اس کو لنک کیا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ مدرسہ ڈسکورسز کا ایک بہت بڑا یہ اس حوالے سے ہمارے اوپر کہ اس جہد کو انہوں نے. اور ایک آخری بات کہ مدرسہ ڈسکورسز کی یعنی جو بہت جو واضح انداز میں جس نقطے کو یعنی جو چیز ملتی ہے ہمیں، میں کل بھی استاد مکرم مولانا عمار صاحب سے یہ گفتگو کر رہا تھا کہ جو یعنی ہر چیز کے اصل موقف کو، یعنی جس کا جو موقف ہے اور اس موقف کا جو علمبردار ہے، ہمیں براہ راست ان کے سامنے زانوِ تلمذ ہم نے طے کیے. یعنی ان سے براہ راست سیکھا، انہیں موقع ملا کہ وہ آ کے ہمارے سامنے یا اور ہم ان کے سامنے آ کے اس مکالمے کی. اور یہ در حقیقت یہ کوئی جدید انداز نہیں ہے، قرآن پاک کا یہی اسلوب ہے. یعنی بدترین جو دشمن بھی ہے فرعون کا پورا اس کا موقف اور اس کا استدلال قرآن پاک وقال فرعون کے ذریعے سے نقل کرتا ہے. یعنی یہ بھی انداز ہو سکتا تھا کہ حضرت موسیٰ کی زبانی آ جاتا اللہ تعالیٰ اس کو اپنی تعبیر میں، لیکن وہ فرعون اگر ایک منصوبہ بھی رکھتا ہے وقال فرعون کہہ کے قرآن بیان کرتا ہے کہ ذرونی یقتل موسیٰ ولیدع ربہ انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض فساد، کہ وہ وقال فرعون کے ساتھ اس کو جوڑا ہے. تو براہ راست جو ہے وہ جس کا موقف ہے ہمیں اس سے اتفاق ہو یا اختلاف ہو، لیکن اس موقف کو سمجھنا، یہ ہمیں مدرسہ ڈسکورسز نے اس کا ماحول پیدا کیا. جزاکم اللہ احسن الجزا. بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں سر کا شکریہ ادا کروں گی کہ انہوں نے موقع دیا یہاں بات کرنے کا. دوسری بات یہ کہ فجر کے بھی بعد اعلان کیا گیا کہ ہمیں تاثرات دینے ہیں، یعنی راتوں رات فرار کا آپشن چھین لیا گیا. سو تاثر ہے، دروازہ بند ہے نا ابھی. چلیں، سب سے پہلی بات یہ کہ بہت تفصیل سے اس پہ بات کی جا سکتی ہے کہ یہ پروگرام اپنی نوعیت کا منفرد پروگرام ہے تو کیسے ہے، یا ہماری فکری تنوع پہ اس کے کیا اثرات ہیں، اور ہمارے اظہار تشکر کے لیے بہت سا وقت اور بہت سے قیمتی الفاظ درکار ہیں جو میرے لیے اس مختصر وقت میں ممکن نہیں. ایک بات جو بہت مشہور و معروف ہے اور جس کی طرف کچھ اشارہ مولانا امین حمزہ صاحب نے بھی کیا کہ اس فورم سے بہت سے سوالات اٹھائے گئے اور ان سوالوں پہ پھر بہت سارے سوال اٹھتے رہے، ریپل افیکٹ آتا رہا. اور جب یہ سوال اٹھائے گئے تو سوال کا اٹھانا قابل گرفت محسوس نہیں ہوتا جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سوال یا حسن سوال نصف العلم ہے. لیکن ایک چیز میری ناقص رائے میں کچھ ایسے ہے کہ آج سوال اٹھانا، سوال برائے سوال اٹھانا، یا اس طرح سے سوال اٹھانا کہ ہر چیز کو چیلنج کر دیا جائے، یہ کول ہے، ماڈرن ہے. اور اگر آپ علمی شخصیت بننا چاہتے ہیں یا بڑے انٹلیکچوئل بننا چاہتے ہیں تو راتوں رات ہم بہت سارے سوالات اٹھا سکتے ہیں. سوال اٹھانا، اس کا تناظر دیکھنا. ہم نے باقاعدہ کوئی محاضرات نہیں کیے مدرسہ ڈسکورسز میں کہ فریمنگ آف ایشوز کیا ہے، لیکن ہم ہر ہفتے ایک ایکسرسائز سے گزرتے رہے کہ کیا سوال مناسب ہے، کیا سوال اس بحث سے جو ابھی چل رہی ہے مطابقت رکھتا ہے. بعض اوقات ہم متن سے ہٹ کر کہیں اور چلے جاتے تھے لیکن نظریاتی طور پر جڑے ہوتے تھے، سوال ٹھیک ہے. بعض اوقات ہم بالکل ایک پیرالل ورڈ سے سوال اٹھا رہے ہیں. یہ کوئی فارمل ہم نے اس پہ سیشنز نہیں کیے، لیکن ہم ہر ہفتے اس ایکسرسائز سے گزرتے رہے اور مجھے لگا کہ یہ بہت ہی سود مند رہا کہ ہم یہ سیکھتے رہے کہ سوال کیسے اٹھے گا، کیا وہ متن سے جو بھی زیر بحث ہے یا موضوع ہے اس سے مطابقت رکھتا ہے، اس سے ریلیونٹ ہے یا نہیں. ایک اور اہم چیز جس کا تقریباً ہم سب ادراک کرتے ہیں اور ہم اس کو ایکنالج کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی روایت کو پڑھا، اپنی اصل متن کو پڑھا، اصل سورس کو پڑھا. اسی طرح ایک اور فائدہ یہ ہوا کہ ہر نئی بات ناول نہیں ہے. بہت ساری ایسی چیزیں جو ایک منفرد پیرائے میں کہیں اور موجود ہیں یا کہیں اور سے آ رہی ہیں، روایت اس پر بہت سال پہلے شاید کسی اور تناظر میں کسی اور وقت میں بات کر چکی ہے اور ہم اسے جا کر کیٹر کر سکتے ہیں، کنسلٹ کر سکتے ہیں. ایک اور چیز جو مجھے سیکھنے کو ملی، کتنا سیکھا یا نہیں یہ ایک الگ بحث ہوگی، وہ یہ کہ ہر نئی چیز کو گھسیٹ کر روایت سے جوڑنا ہمارے علمی تفکر کا باعث نہیں بنے گا. ہماری روایت کے کچھ مخصوص معیارات ہیں، کچھ موضوعات ہیں، ہم نے اس پہ بات کی. کچھ نئی چیزیں وقت کی دوڑ میں آگے آ گئی ہیں تو ہم انہیں ایک نئے سرے سے بھی دیکھ سکتے ہیں. میرے پاس بہت سارا وقت بھی نہیں تھا اور علم بھی نہیں ہے. میں اپنے بیچ کے ویک کے اسٹوڈنٹس میں سے شامل ہوں. مجھے نہیں معلوم کہ سر نے مجھے یہاں کیوں بلایا.
تو میں آج جب سوچ رہی تھی کہ مجھے بات کرنی ہے تو ایک بہت دلچسپ بات مجھے یاد آئی کہ بقول شخص جب میں نے مدرسہ ڈسکورس جوائن کیا تو میں بہت کٹر متشدد اور اسلامسٹ تھی, اور الحمدللہ میں ابھی بھی کٹر متشدد اور اسلامسٹ ہوں. سو میں تھینک یو. اب یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ میری ناکامی ہے یا پروگرام کی ناکامی ہے, اور اگر 2-4 اور دانے میرے جیسے نکل آتے ہیں تو پھر اس پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ کیا ہوا. میں بہت بہت شکر گزار ہوں. ایسی بہت ساری چیزیں جو ہم سوچتے رہتے تھے ہاں کبھی پڑھیں گے, وہ سر کے ریمائنڈرز اور رشید بھائی کے ریمائنڈرز کی وجہ سے بھی ہم نے پڑھ لیا کہ 8 بجے کلاس ہے تو آ جاؤ, یا ہماری اپنی پریزنٹیشنز کی وجہ سے بھی. تو بہت ساری چیزیں ہیں, جیسے امام غزالی کو ہم پڑھتے رہتے ہیں, آئیڈیلائز کرتے رہتے ہیں, اور کتاب کبھی کبھی کھولتے ہیں. تو مجھے اس کا بہت فائدہ ہوا, اور میرے علاوہ بہت سارے لوگ ہیں جو اسی طرح کے تاثرات رکھتے ہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم. میرا بیک گراؤنڈ چونکہ مدرسے کا ہے, اور مدرسے میں یہ فلسفہ اور کلام کی چیزیں ہم پڑھ چکے تھے تھوڑی سی, لیکن جب ہمیں لگ رہا تھا اس وقت بھی کہ ان کا آج کے زمانے کے ساتھ کوئی خاص کنیکشن نہیں ہے. تفتازانی کی باتیں, اور وہ مبزی کے جو مصنف ہے, نام بھی نہیں یاد ہو سکے, یہ چیزیں خیر وہ کتاب بھی کوئی خاص سمجھ میں نہیں آئی تھی, لیکن چیزیں ایسی تھی کہ بس وہ ماضی کی باتیں لگتی تھی. پھر یونیورسٹی میں یہ قانون پڑھا, وہاں پر بھی اس طرح کی چیزیں آتی رہتی تھی, لیکن ہمیں بتایا گیا کہ آج کل پازیٹیوزم کا دور ہے, تو بس جو قانون بنایا گیا وہی قانون ہے. پھر ڈسکورسز میں آئے تو پتہ چلا کہ وہ پرانی باتیں ساری آج کے زمانے کے ساتھ ریلیونٹ ہے, اور بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. اس سے زیادہ بولنا کچھ مشکل لگ رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ وہ سارے علمی اور فکری فوائد تھے جو پہلے بیان ہو چکے ہیں. ظاہر ہے کہ اس سے سب فیض یاب ہوئے. تو ہم چونکہ سینئرز ہیں, تیسرے بیچ کے لوگ ہیں, تو جن لوگوں نے پہلے بیچ تو باقی 2 بیچز اور بھی ہیں, دوسرا اور تیسرا, تو ہم نے جہاز کا سفر ان سب سے زیادہ کیا ہوا ہے. تو جتنا سطح عمومی سے بڑھ کر ہم نے دنیا کو دیکھا یہ نہیں دیکھ سکے. تو اس لیے وہ خود کو حد اعتدال میں رکھیں. ہم جب یہاں اکٹھے بیٹھتے ہیں تو یہاں پہ بہت سارے مختلف مسالک کے لوگ بھی, بلکہ مفتی امجد صاحب جیسے مختلف مذاہب کے لوگ بھی وہ تشریف فرما تھے. تو ہمیں اندازہ ہوا کہ ہم ایک دوسرے کے بارے میں بھی وہ نہیں جانتے جو ہم پہلے سے جانے ہوئے تھے, اور حقیقت اس سے برعکس تھی. اور پھر جب ہم نے براہ راست مغربی مفکرین ان کے کچھ لیکچر سنے تو ہمیں اندازہ ہوا کہ وہ بھی اس طرح نہیں ہے جیسا کہ ہم پہلے سے سمجھے ہوئے تھے. تو اس سے میرا یہ یقین مزید پختہ ہوا کہ یہ جو مولوی صاحبان خدا کی خبریں دیتے ہیں یہ بھی اتنی مستند نہیں ہے. یہ نو کل کلا وہاں بھی جائیں تو کچھ بات اور نکلے. تو بہرحال وقت چونکہ چائے کا ہے, میں خواہ درمیان میں آ ٹپکا ہوں, لیکن یہ فہمائش بہت ضروری تھی. تو ابھی یہ محترمہ نے فرمایا کہ ان کے خیالات میں کوئی تبدل واقع نہیں ہوا. تو بہرحال اچھا انسان بدلنے کے لیے کوئی اپنے مسلک کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہاں آ کر ہم میں جو شرنگیزی کی قوت تھی وہ کافی حد تک ہم نے محسوس کیا کہ وہ کم ہوئی. تو یہی بہت غنیمت ہے. علماء میں ہم میں سب سے اچھا وہی ہے کہ جو کم از کم سب سے کم خراب ہو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. I